علیکم، ابصار عالم لائیو کے ساتھ میں ہوں میمونہ ستار۔ ایک طرف ریکنسیلیٹری کمیٹی کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو دوسری جانب 9 مئی میں جو باقی ملزمان تھے انہیں بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں ملٹری کورٹ سے۔ ملٹری کورٹس کے اوپر ایک کنڈمنیشن کا ریزرویشنز کا انٹرنیشنل ریزرویشنز کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد یہ جو باقی کے 60 ملزمان ہیں ایک ہفتے سے کم وقت میں ان کو بھی سزائیں سنا دینا، یہ سب کیا انڈیکیٹ کرتا ہے اینڈ ویئر آر وی ایگزیکٹلی ود دس نیگوشیشنز پروسیس؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال میں نے رکھ دیا ہے، اسی کے اوپر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ ڈائیلاگ کے پروسیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے ود آل دیز نیوز اباؤٹ ملٹری کورٹ سے سزائیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو کیسز ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈائلاگ میں سے کچھ نکلے گا نہیں جلدی، اور کیسز چلتے رہیں گے، اچھا، اور کیسز کا فیصلہ بھی آتے رہیں گے، اور ابھی آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج، جیسے آپ نے ذکر کیا شاید، کہ آج بھی ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، 60 لوگوں کو ہوئی ہیں، جی، اور پہلے کتنوں کو ہوئی تھی؟ 25، 25 کو پہلے مرحلے میں ہوئی، ہاں، اور 60 کو آپ جی 85 ہو گئی ہے، اس 85 سے ہو گئی۔ پہلے جو 25 تھے ان کو رہا کر دیا گیا تھا، سزائیں ملی تھیں، اور اس کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جن کی اجازت دی تھی وہ پورے ہو گئے۔ پورے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب مزید کیسز کب بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ لیکن آج ایک اہم بات جو سزا میں ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں جاوید اقبال، ان کو بھی سزا ہوئی ہے، اور یہ بہت انڈیکیٹر ہے، ایک اہم انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ فوج نے اپنے اندر جو صفائی کا کام شروع کیا ہوا ہے، جس میں جنرل فیض بھی تھا، اس کے ساتھ بہت سارے بریگیڈیئرز بھی گرفتار ہیں، کرنل بھی گرفتار ہیں، وہ سارا ایک جو گینگ تھا۔ اب یہ جاوید اقبال کو ان ہنگاموں کی وجہ سے سزا دی ہے، تو فوج اس بارے میں یکسو ہے۔ اور آپ نے شاید کچھ ٹویٹس بھی دیکھے ہوں پچھلے دنوں، آپ پارا یا آئی ایس آئی کے کچھ ان آفیشیل اکاؤنٹس ہیں جو یہ اناؤنس، جنہوں نے محیط پیرزادہ کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس کو کہاں کہاں سے کانٹریکٹ دلوائے، کہاں کہاں سے ہم نے پیسے دلوائے۔ اس میں انہوں نے لکھا آئی ایس آئی نے بھی محیط پیرزادہ کو پیسے دیے، جی ایچ کیو سے بھی پروجیکٹ ملے، جوائنٹ چیف سٹاف ہیڈ کوارٹر سے بھی پروجیکٹ ملے، آئی ایس پی آر سے بھی پروجیکٹ ملے۔ اور یہ آپ جتنے بھی یہ لوگ دیکھیں گے، یہ جو آج کل نئے نئے تازہ تازہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں میڈیا کے لوگ، ان سب کو پروجیکٹ کے ذریعے ان کو خریدا، ان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، اور سب کی ڈیٹیلز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنی بھی چاہیے، میری بھی ہیں تو وہ بھی آنی چاہیے، کسی کی بھی آنی چاہیے۔ یہ جو اس ملک پہ پیسہ لگایا گیا میڈیا کے ذریعے، لوگوں کے ذہن خراب کیے گئے، اور آج یہ سچویشن ہے جہاں پہ آپ یہ بات کریں کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور جو خان صاحب نے آج بات کی ہے اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور پاکستانیوں کو کہا ہے کہ آپ پیسے پاکستان نہ بھیجیں، تو یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے شروع میں کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، نتیجے پہ صرف ایک صورت میں پہنچ سکتے ہیں، وہ کس صورت ہے؟ کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود اپنے جو زبان ہے اس کو روکیں، اور جو ان کے باہر بیٹھے لوگ اور پاکستان میں بیٹھے لوگ ہیں جو اس ملک میں جھوٹ کے ذریعے نفرت پھیلا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جب تک وہ نہیں رکے گا تب تک کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ یہ میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں، اور خان صاحب اللہ بہتر جانتا ہے ان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈر اگر کوئی سلجھا ہوا ہو، جس کو قوم کی فکر ہو، ان کے روٹی کی فکر ہو، ان کے معاشی مسائل کی فکر ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جھکاتا ہے، کیونکہ جھکنے والے جو ہوتے ہیں لیڈر، وہی پھر عوام محبت بھی انہی سے زیادہ کرتی ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے، خان صاحب کا خیال ہے کہ اب ٹرمپ آ گیا ہے، اور ٹرمپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کی جتنی لابنگ کی ہے، جو دوہری شہریت والے پاکستانی ہیں پاکستان کے خلاف، اور جس پہ نیوکلیر ایسٹ پہ، جب کہ ہمارے نیوکلیر میزائل پروگرام پہ جب پابندیاں لگیں، انہیں خوش آمدید کہا ان لوگوں نے، تو آپ اس سے سوچ لیں کہ ان لوگوں کا ذہن اور ان لوگوں کے پلانز کیا ہیں۔ اور میں آپ سوچ لیں سے میری مراد آپ نہیں ہیں، نہ ہی عام عوام ہیں، سادہ لوگ جو ہیں
جن کو اس میڈیا نے بیوقوف بنایا. میرا مخاطب وہ کنٹونمنٹ میں رہنے والے اور ڈی ایچ اے میں رہنے والے وہ ریٹائرڈ اور کچھ سرونگ لوگ ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ان کے آگے فیملیز ہیں. میں ان سے یہ سوال روزانہ پوچھتا ہوں اور پوچھوں گا آج پھر کہ اس ملک کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اور امریکہ جس طرح کر رہا ہے، کیا آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے رات کو سونے کی بغیر نیند کی گولی کے، کہ آپ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی غلامی میں رہے، اور امریکہ آ کے جس طرح مداخلت کر رہا ہے، جس طرح رچرڈ گرینل نے بات کی ہے پاکستان کے خلاف مسلسل وہ بات کر رہا ہے، اور پھر جس طرح تلسی گیبرڈ جو ان کینٹونمنٹ میں اور ڈی ایچ اے میں رہنے والے سرونگ اور ریٹائرڈ کو شاید نہ پتہ ہو کیونکہ محدود عقل ہے اگر، تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کی حب الوطنی ضرور مشکوک ہے. یہ میں کہوں گا محدود ہے ان کی حب الوطنی. انہیں یہ نہیں پتہ کہ تلسی گیبرڈ کون ہے، انہیں یہ نہیں پتہ رچرڈ گرینل کون ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ ٹم بورشر جو آج یہ بھی کانگریس مین ہے اس نے کیا کہا ہے. اس کا میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کے لیے کہ پاکستان جیلڈ اٹس لیڈر دیٹ واز لائل ٹو امریکہ. یہ جو ریٹائرڈ اور سرونگ رہ رہے ہیں نا کینٹونمنٹ میں اور ڈی ایچ ایز میں، سینئر ہیں جونیئر ہیں جو بھی جس لیول پہ، خاص طور پہ ریٹائرڈ جو ہیں، میں ان سے الفاظ کا ترجمہ چاہتا ہوں، وہ مجھ سے وہ بتائیں کہ انہیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عمران خان واز لائل ٹو امریکہ، اس کا کیا مطلب ہے انہیں پتہ ہے؟ تو کیا وہ اس شخص کو اپنے بیوی بچوں سمیت نعوذ باللہ پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں، مرشد مانتے ہیں؟ اس شخص کو جس کو امریکہ کہہ رہا ہے، امریکن لوگ، امریکن سینیٹرز، امریکن کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ وہ لائل ٹو امریکہ ہے، اور یہاں پاکستان میں گند ڈالتے ہیں. اور یہ ریٹائرڈ جاوید اقبال بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو ہے، اس کے گھر والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ امریکی لائل ہے؟ بریگیڈیئر جاوید اقبال امریکہ کا وفادار ہے؟ چلو میں مانتا ہوں پاشا امریکہ کا وفادار ہے، کیانی امریکہ کا وفادار ہے، ظہیر امریکہ کا وفادار ہے، آصف غفور، آصم سلیم باجوہ، قمر باجوہ، جنرل فیض. لیکن آپ سب ہی تو ایسے نہیں ہیں. آپ لوگوں نے تو ہمیں ساری زندگی ہماری خراب کی. آپ لوگوں نے لوگ پالے میڈیا میں جو آج بھی اس ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا، جھوٹ بولا گیا. معید پیرزادہ جو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، جس کا مارخور نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے، معید پیرزادہ نے پبلکلی مجھ سے معافی مانگی اس بات پہ کہ تمہارے ہمیں غلط بتایا گیا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کتنے لوگوں نے معافی مانگی مجھ سے اس بات پہ کہ میرے بارے میں غلط بتایا گیا. اور کنہوں نے بتایا؟ اسی طرح کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال جیسے لوگ ہیں نا، اور ریٹائرڈ بہت سارے بیٹھے ہیں، کرنل ہیں ریٹائرڈ، جنرلز ہیں ریٹائرڈ، کھاتے پاکستان کا ہیں، پینشنیں پاکستان کے ٹیکس پیئر سے لیتے ہیں جہاں ہمارے پاس سیلریز نہیں ہیں، اور پوجتے ہیں عمران خان کو جو امریکی کانگریس مین کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کا وفادار ہے. میں تمام سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے پوچھتا ہوں، تمام سابق آرمی چیف سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں اگر یہ الفاظ میرے بارے میں کسی امریکی نے کہے ہوتے کہ اب سارا عالم از لائل ٹو امریکہ، یا نواز شریف از لائل ٹو امریکہ، یا آصف علی زرداری از لائل ٹو امریکہ، تو آپ لوگ کس طرح اچھلتے ہیں؟ یہ جنرل طارق خان ایک ہے، ریٹائرڈ ہے، ظہیر ہے، ظہیر الاسلام ہے، ظہیر کی تو خیر ساری فیملی امریکی ہے، وہ تو کہے گا بہت اچھی بات ہے، یہ تو اگر عمران خان بھی امریکہ کا لائل ہے میری طرح تو وہ تو کہہ دے گا. لیکن میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ پوری قوم کو آپ لوگوں نے بیوقوف بنایا کہ امریکہ جو ہے ہمارا دشمن ہے، اور آپ اندر سے جو امریکہ کا وفادار لیڈر ہے آپ نے اس کو ہمارے سروں پہ مسلط کر کے آج بھی اس کو سپورٹ کر کے آپ فوج کے اندر گند ڈالا ہوا ہے. آپ نے پاکستان کی فوج کے اندر، آپ کی تو نہیں ہے صرف، پاکستان کی ہے، آپ اس فوج کے اندر میوٹنی کروانا چاہتے ہیں، بار بار کروانا چاہتے ہیں. آپ کی وفاداریاں کن کے ساتھ ہیں؟ میں پوچھتا ہوں پھر کنٹونمنٹ میں رہنے والوں سے اور ڈی ایچ ایز میں رہنے والوں سے، ریٹائرڈ سے، کس سے کے ساتھ ہیں وفاداریاں آپ کی؟ آج فیصلہ کریں، بتائیں. ہیں امریکہ کے ساتھ تو کھل کے کہیں نا، منافقت کیوں کر رہے ہیں؟ مانے پھر کہ آپ لوگ سارے امریکی ایجنٹ ہیں، اور ہم پاکستانیوں کو، سویلنز کو آپ لوگ جھوٹ بول کے ہم پہ الزام لگا کے ہمیں دباتے رہے ہیں ساری عمر ان میڈیا کے لوگوں کے ذریعے، ان تمام کرپٹ لوگوں کے ذریعے جو اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے تمہاری اس فوج کو گالی دیتے ہیں جس سے تم پینشن لیتے ہو، جس کے ہاسپٹل میں جا کے ابھی بھی اپنا بھی اور اپنے سارے خاندان کا علاج کرواتے ہو.
ان کی دی ہوئی سیکورٹی میں رہتے ہو ہمارے ٹیکسوں سے, اور پھر بھی اس کی وفاداری کرتے ہو اس امریکی ایجنٹ کی. اصل گیم یہ ہے میمونہ جی کہ ایک طرف چائنا کیمپ ہے, ایک طرف امریکی کیمپ ہے. یہ عمران خان یہ وہ سب مہرے ہیں. پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام رول بیک کریں اور چائنا کے کیمپ میں مت جائیں. یہ دو بنیادی ایشوز ہیں. جس ڈفر کو نہیں سمجھ آ رہی, چاہے وہ سرونگ ہے یا ریٹائرڈ, میں اس کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں, دو ایشوز ہیں. نیوکلیر پروگرام ہمارا پرابلم ہے اور ہم چائنا کے کیمپ میں مت جائیں. بس ان کو کھانے سے لوٹنے سے فرصت ملے, ہیپی آور سے فرصت ملے تو سوچیں یہ. اس سب اور کا یہ پھر ججز کے بھی ہیپی آورس کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ جو جرنلسٹ ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو باری باری ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ انہوں نے, اب مجھے نہیں پتا وہ اکاؤنٹ واقعی آپ پارا کے ہے یا نہیں ہے, مارخور والا, لیکن اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جس کی ہم پچھلے 30 سال سے ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں کہ آپ اپنی غلطیاں مانیں اور پیچھے ہٹیں سیاست سے, اگر انہوں نے اپنی یہ غلطی تسلیم کی ہے تو یہ بہت اچھا سائن ہے, میں کہوں گا. کیونکہ میں کسی سے پیسے نہیں لیتا, میں کسی سے ڈبے نہیں لیتا, جو میرے دل اور ضمیر میں جو بات آتی ہے وہ کرتا ہوں. ان لوگوں کو ایکسپوز کر, میں ہوں تو مجھے بھی ایکسپوز کریں, صرف محیط پیرزادہ کو نہیں کریں, باقیوں کو بھی کریں جن کو آپ نے راتب ڈالا اتنے سالوں تک, اور آج بھی ڈالتے ہیں چند لوگوں کو. بند کریں اس قوم کے پیسے کو ان لوگوں پہ ضائع کرنے پہ. یہ غدار ہیں جو پیسے پہ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں نا ایک بار کسی کو, وہ آپ سے بڑی قیمت جس کو ملے جہاں سے ملے گی اس کو بیچ دے گا. آپ نے کہا ہے آج بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جیسے بھی یہ ڈیل کرتے ہیں, یہ دو نیکسز ہیں جو کہ ایک نیکسز ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, یا ایک نیکسز ہے جس کی ڈیول پالیسی ہے ود ان اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں پہلے ایک نیکسس تھا, اب دو نیکسس ہو گئے ہیں, اور دو نیکسس میں دو نیکسس کا بھی مفاد کہیں نہ کہیں ملتا بھی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے ذہن خراب کر دیے ہیں ان لوگوں نے. ایک جنریشن جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے, ان کا ذہن خراب ہو گیا, جھوٹ اتنا انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اب ان کا ذہن بدلنے کے لیے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ جن کو ہم نے پالا, انویسٹمنٹ بھی تو بہت کی ہوئی ہے نا, پیسے کی بھی ٹائم کی بھی, تو وہ ضائع جا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ان کو ہم واپس, اور کچھ آ بھی گئے ہیں واپس, کہ ان کو ہم واپس لائیں, انہی کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہنوں کو پھر دوبارہ درست کریں. لیکن یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پالیسی نہیں ہے, بہت اچھی پالیسی یا اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی جو ہے نا پوری قوم کو اس پہ, میں کہتا ہوں کینٹونمنٹ اور ڈی ایچ ایس سے شروع کریں سب سے پہلے. ان کے ذہنوں میں جو گند اور بھوسا بھرا ہوا ہے نا اس کو نکالیں. اور میری بات صرف میں چاہتا ہوں سارے ریٹائرڈ لازمی سنیں, چاہے جج ریٹائرڈ ہوں, جرنیل ریٹائرڈ ہوں, کوئی بھی ہو, کہ آپ لوگوں نے جو گند اور بھوسا آپ کے ذہنوں میں تھا آپ نے قوم کے ذہنوں میں بھر دیا, نوجوان نسل کے. اور اگر آج بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ امریکہ کی گیم کیا ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ, تو آپ عقل کے اندھے ہیں. میں آپ کی حب الوطنی کو چیلنج کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان کے مجھے بتائیں ایک جنرل طارق کا نام لے لیتا ہوں, چلیں وہ بہت اچھلتا ہے عمران خان کے نام پہ, اور بہت سارے ہیں, یہ باجوے ہیں, یہ فیض ہیں, غفورے شفورے جتنے بھی ہیں, سب کو میں نام لے کے پوچھتا ہوں. یہ 17 فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ہوئے ہیں نا, آپ کی یونٹ میں ہوتے, آپ کے انڈر کمانڈ ہوتے, تو آپ کو کیسا لگتا, تکلیف ہوتی نا. اب تو آپ ریٹائرڈ ہیں نا, اب تو آپ ہیپی آور منا رہے ہیں نا سارے, تو چلیں اب بات ختم ہو گئی. تو وہ جو جوان شہید, آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. مجھے تو ہوئی ہے, میں تو ساری عمر اینٹی اسٹیبلشمنٹ, آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. میں چاہتا ہوں سیاست میں فوج نہ آئے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 18 20 سال کے ہمارے نوجوان بچے اپنی جان قربان کریں اور یہ ریٹائرڈ جرنیل ہیپی آورز میں بیٹھ کے افغانستان کو ڈیفینڈ کریں. ابھی بھی, آج بھی, جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے افغانستان میں, تو یہ عمران کا کرش ہے, جن جرنیلوں کا, عمران کرش ہے نا جرنیلوں کا اور ان کے گھر والوں کا,
وہ آج ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس بات کو کہ افغانستان پہ حملہ کیوں ٹارگٹ کیوں کیا ان دہشت گردوں کے کیمپوں کو. ان کو ذرا سی شرم نہیں ہے, ذرا سی بھی شرم نہیں رہ گئی ان میں, کوئی غیرت کہ آپ کے انڈر ٹریننگ کی ہوگی ان لوگوں نے کبھی نہ کبھی. آپ ابھی تک سروس میں ہی تھے نا کچھ عرصے پہلے تک, آج پینشن بھی لے رہے ہیں آپ. وہ بچے مر گئے اس وطن کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, خون دے گئے, اس کے ریٹیلیٹ کیا افغانستان پہ, اس کی مذمت عمران خان کر رہے ہیں اور یہ سب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور کون سا عمران خان جس کو ون کانگریس مین آفٹر دی ادر کانگریس مین اینڈ سینیٹرز, یو ایس سینیٹرز اینڈ کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ وہ لائل ٹو امریکہ ہے. تو پھر آپ ہمارے اور اپنے درمیان آج لائن کھینچ لیں, آپ کہیں کہ آپ امریکن لائل ہیں, مانے نہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کی شادیاں امریکیوں سے نہ کریں خالی, پتہ ہے ہمیں یہ بھی سب کچھ, لیکن اپنی کم از کم جس ادارے کا کھایا ہے ساری عمر اور آج بھی کھا رہے ہو جس ادارے کا, اس ادارے سے تو غداری نہ کرو, اس ادارے کے ساتھ تو کھڑے ہو, اس ادارے کے اندر تم لوگ سازشیں کر رہے ہو, ریٹائرڈ ہو کے باہر بیٹھ کے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو, کوئی غیرت نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اسائڈ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے, لیکن یہ سب پلے آؤٹ کیسے کرے گا؟ اب جو انٹرنیشنل ایک فیکٹر ہے, جو پریشر ہے, یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں سے کچھ نکلے گا نہیں. عمران خان صاحب نے آج 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے کہ تب تک کوئی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچ جانا چاہیے یہ سارا معاملہ. تو ہاؤ ڈو یو سی یہ کیسے ساری چیزیں کون پلے سی آؤٹ ڈیڈ لائن کریں دی گی؟ ہے؟ 31 جنوری کی. دیکھیں ڈیڈ لائنیں تو آتی جاتی رہیں گی, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پریشر کیا پاکستان پہ, کیا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام رول بیک کروانا ہے انہوں نے, اور پاکستان چائنا کیمپ میں نہ جائے. اس کے علاوہ امریکن انٹرسٹ پاکستان میں کوئی نہیں ہے. وہ حملہ نہیں کر سکتا, وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ کام کروانا چاہتا ہے, اپنی لابنگ کے ذریعے. اور ریٹائرڈ جرنیلوں سے بڑے ایجنٹ تو ان کے کوئی بھی نہیں ہے, جج بھی نہیں اتنے بڑے ایجنٹ. اور یا یہ میڈیا کے لوگ ہیں جن کو وہ ہڈی ڈالتا ہے ظالم کی, بھیک ڈالتا ہے, ہڈی بھیک میں ڈالتا ہے, وہاں جا کے خط لکھتے ہیں یہ اپنا ظالم لینے کے لیے, خیرات پہ رہتے ہیں, وہاں پہ سوشل ویلفیئر پہ رہتے ہیں, یہ بتا کے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ جو نیکسس ہے نا, یہ نیکسس پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. اور یہ اس نیکسس کی وجہ سے پاکستان ایک بہتر ڈیل نہیں کر. دیکھیں ہم لڑ نہیں سکتے, نہ لڑنا چاہیے امریکہ سے نہ چین سے. ہمیں ایک بیلنسڈ پالیسی بنانی ہے, فارن پالیسی, جس میں ہم ایک رسپیکٹیبل آنریبل نیشن کے طور پہ, انڈیپینڈنٹ نیشن کے طور پہ ایگزسٹ کر سکیں. تو اس میں یہ جو اندر ہمارے جب تک یہ مسئلے چل رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوں گے, تو آپ باہر کے یو پرون ٹو دا آؤٹ سائڈ پریشر. ہماری اکانومی, جب ہماری اکانومی ٹھیک ہو گئی نا تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. عمران خان کی ساری سیاست کا مرکز کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہ ہو, انسٹیبلٹی رہے. انسٹیبلٹی سے اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی, اور انسٹیبلٹی میں یہ سارے فیکٹرز کام کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, جس میں امریکن سینیٹرز ہیں, امریکن کانگریس مین ہیں, اور انڈین اوریجن کے ہیں, اور ان انڈین اوریجن کے جو آفیشلز ہیں ٹاپ کے, پاکستانی ریٹائرڈ جرنیل ان کو پوچھتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہ پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں. میں حیران ہوں, ساری عمر اس قوم کو آپ نے تیار کیا کشمیر کے نام پہ کہ انڈیا دشمن ہے, وہ انڈین امریکہ میں بیٹھ کے اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ ریٹائرڈ جرنیل گانا شروع کر دیتے ہیں اس کے سامنے, اور جو وہاں دوہری شہریت والے پاکستانی بیٹھے ہیں انہوں نے بھیجے ہیں یہاں سے جاتے کیسے, انہوں نے بھیجے نا, وہ بھی دیکھیں آپ وہ کیسے ان انڈینز کے تلوے چاٹ رہے ہیں. تو ایک کوئی خودداری بھی ہوتی ہے, ایک قومی غیرت بھی ہوتی ہے. میرا اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہے, رہے گا, ساری عمر رہے گا. میرا اور اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہے نا, سیاست میں انوالومنٹ پہ جھگڑا ہے نا. میرا اپنے کسی دوست سے, اپنے کسی بھائی سے جھگڑا ہو جائے, آپ سے جھگڑا ہو جائے, میں باہر سے جا کے کسی کو اپنے دشمن کے ساتھ الائنس کر لوں آپ کو ہرانے کے لیے, اپنے بھائی کو ہرانے کے لیے, تو میں بے غیرت ہوں گا, میں بے حمیت ہوں گا. اور جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی, ان کے پاس بھی غیرت نہیں ہے. یہ گھر کا جھگڑا ہے ہمارا اور اسٹیبلشمنٹ کا, گھر میں لڑوں گا, ٹھوک کے لڑا ہے. آج بھی آپ کے سامنے جس طرح میں نے بات کی ہے, کرتا ہے ان میں سے کوئی بات ایسے کی ہے آج بھی,
اس لیے کہ میں اس گھر کا میں سٹیک ہولڈر ہوں. میرا جھگڑا اپنے بھائیوں سے ہے, اپنے دوستوں سے ہے, اپنے کولیگ سے ہے, اس بات پہ کہ اس ملک میں سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے. میں جنرل طارق خان جیسے, جنرل فیض جیسے, جنرل قمر باجوہ, جنرل آصف غفور, جنرل عاصم سلیم, پاشا ظہیروں جیسے جرنیلوں پہ اعتبار نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس اور میں بات نہیں پہ چاہتا کہ وہ میری قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں, یا میں ان کو اجازت نہیں دوں گا. ان سے میری لڑائی ہے, لیکن ان کے خلاف بھی ان کو بتا رہا ہوں, امریکی ان ایجنٹوں کو بتا رہا ہوں, ان کے خلاف بھی انڈیا سے, چائنا سے, ایران سے مدد لینے نہیں جاؤں گا. یہیں رہ کے اپنی بات کروں گا قانون اور آئین کے دائرے کے اندر, نان وائلنٹ طریقے سے. گولیاں نہیں مرواؤں گا کسی کو, ٹھیک ہے, اس بات پہ بڑی مقدمے نہیں کرواؤں گا جھوٹے. کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو کلیئرٹی ان میں نہیں ہے, تو ان پہ کام کیا جائے پہلے, یا ان کی پینشنیں بند کی جائیں. بہت کما لیا انہوں نے حرام کا اس ملک سے, اب جان چھوڑ دیں اس ملک کی, اور اس ملک کو تباہ کر کے اب جس ادارے کا کھاتے ہیں اس کو بھی تباہ کرنے پہ یہ لگے ہوئے ہیں سارے. اور ان کے ایجنٹ, اور جس کا ایک کا ایکسپوز کیا ہے مارخور نے, کریں اوروں کو, میں تو کہتا ہوں اوروں کو بھی کریں. تو یہ چائنا اور امریکہ کی لڑائی ہے, اور ہمارے امریکی ایجنٹ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ فورن انٹرونشن اگر ایک دور میں غلط ہے تو وہ پھر ہر دور میں غلط ہے, اور شاید اس کے اوپر بڑی ایک کلیئر پوزیشن لینے کی ضرورت بھی ہے تحریک انصاف کو. آج جو 9 مئی میں سزائیں ہوئی ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کو, کہ جو ای یو کی طرف سے ایک بیان آیا, یو کے کی طرف سے آیا, یو ایس کی طرف سے آیا, پچھلی جو 9 مئی کی سزائیں ہوئی ان کے اوپر ریزرویشنز, اس کے بعد یہ سزائیں آ جانا لیس دین اے ویک ہوا ہے پچھلی سزاؤں کو. ڈو یو تھنک اٹس اے میسج ٹو دیم, یا پھر یہ ہے کہ ایک بار سب کو سزائیں دے دی جائیں سو دیٹ وہ جو اگلا پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے, جس کی انٹرنیشنلی بات بھی کی جا رہی ہے؟ یہ چلتا رہے گا. یہ میسج ہے بھی, نہیں بھی ہے, سب کچھ ہے. اصل میسیجنگ جو ہو رہی ہے نا, وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے. وہی کہ ویسٹرن ورلڈ کو یہ ایک میسج ہو کہ آپ نے جو کہنا ہے کہتے رہیں. بالکل یہ پاسبلٹی ہے. اور جو یہ جس طرح کے امریکن کانگریس مین اور سینیٹرز جس طرح عمران خان اور پی ٹی آئی اور پاکستان کے نیوکلیر کے حق میں اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف ایک دم سے جو فضا بن رہی ہے نا ٹرمپ کے آنے سے پہلے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ آئے تو پاکستان پہ پریشر بڑھایا جائے عمران خان کے حوالے سے. اصل مقصد عمران خان نہیں ہے. یہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, اصل مقصد عمران خان کی رہائی نہیں ہے. نام عمران خان کا ہوگا, پریشر ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ ہے, پریشر ہمیں چائنا سے دور کرنے پہ ہے. یہ ان کے دماغوں میں بھوسا نہیں ہے نا, کیونکہ ہیپی آور ہر وقت ہوتا ہے تو بھوسا ہے, وہ نہیں ان کو سمجھ آتی یہ چیز. ایک بات یہ بھی تو درست اور ہے نا یہ کہ نہیں سمجھ آتی, اس سے اس ملک میں فساد پھیل رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پریشر آنا ہے. ہاں, امریکن انفلوئنس کیونکہ اٹس فار ریئل, یہ ہمیشہ رہا ہے. جی ہے. تو اسی لیے میں جو اتنی میں باتیں کیوں کر رہا ہوں یہ سخت, کہ شاید ضمیر جاگ جائے ان لوگوں کا, شاید اپنی پینشن کی خاطر, ضمیر کی خاطر نہیں, اس خاطر کہ یار پینشن آ رہی ہے جہاں سے میں کھاتا ہوں, جس برتن سے اسی میں چھید نہ کروں, امریکی ایجنٹی نہ کروں, پیسے پینشنیں پاکستان سے لوں, ایجنٹی امریکی کروں. شاید ان کو ضمیر جاگ جائے. میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں. نہیں, جیسے خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے پاسٹ میں کہ امریکی وینٹیلیٹرز اگر ہٹا لیں تو ہم پتہ نہیں کھڑے نہیں رہ سکیں گے, اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. اگر یہ خواجہ آصف کی ہر بات کی ریلیونٹ گاسپل آف ٹروتھ تو نہیں ہے نا. میں تو کہتا ہوں ہٹا لیں امریکی وینٹیلیٹر. مسئلہ ہمارے اندر ہے, ہم ڈرتے ہیں. ہمارے پالیسی ساز جو ہے نا وہ خوف زدہ ہیں امریکہ سے, وہ اس خوف زدگی کی وجہ سے ساری باتیں کرتے ہیں. آپ میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ, میں یہ نہیں کہتا انقلاب لے آئیں, آپ کہیں امریکہ کے خلاف ہم جہاد شروع کر رہے ہیں, اور چائنا, طریقے ہوتے ہیں بہت سارے, ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. پاکستان اتنا کوئی گیا گزرا ملک نہیں ہے. جو امریکی ایجنٹ یہاں بیٹھے ہیں نا, ان کو تو لگتا ہے پاکستان اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے. ہمیں اتنا کانفیڈنس اور اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. 25 کروڑ کا ملک ہے, نیوکلیر پاور ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. ہمیں اپنی صرف معیشت ٹھیک کرنی ہے. دنیا میں ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں, بالکل نہیں ہے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت. لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں دنیا میں طاقتور جو پاکستان کے دوست ہیں اور ساتھ رہنا چاہتے ہیں, دوستی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہمارے اندر جو گھس بیٹھی ہیں نا ریٹائرڈ خاص طور پہ, یہ اس ملک پہ اللہ کی کرس ہے. یہ چلے جائیں اس ملک سے, یا سو جائیں.
ایک کام کر لیں گے تو اس ملک یہ ملک شاید آگے بڑھ جائے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے پاکستان پریشر میں نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, ابھی تک جو ڈیسیجن ہے, پاکستان نے عمران خان کے معاملے پہ پریشر میں نہیں آنا, کیونکہ مسئلہ عمران خان نہیں ہے, مسئلہ نیوکلیر پروگرام ہے, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. اور نیوکلیر پروگرام پہ جو بھی پریشر میں آئے گا وہ پھر پاکستان میں اس کی سروائیول مشکل ہو جائے گی. obviously. تو یہ ایشو ہے. اس پہ پاکستان میسیج یہ ہے کہ ہم نے پریشر میں نہیں آنا. آپ پریشر ڈال لیں, لیکن جو ہمارا آئین اور قانون کا راستہ ہے وہ ہوگا, چاہے یورپین یونین ہو, چاہے یو کے ہو, چاہے امریکہ ہو. اور یہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں رہے, ہمارے ٹریڈ پارٹنرز ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمس ہیں. جو وینٹیلیٹر کی بات کی, ہو سکتا ہے انہوں نے ٹریڈ کے ریفرنس سے کی ہو. اگر آپ وہ وزیر دفاع ہیں, زیادہ بہتر مجھ سے جانتے ہیں, لیکن ہمیں بھی کچھ پتہ ہے. اگر آپ ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس یا کوآپریشن کی بات کریں تو وہ نہیں کچھ بھی رہا, صحیح ہے. وہ کچھ نہیں ہے. وہ سوائے روٹین کی کچھ چیزیں ہیں, کوئی اکوپمنٹ, ویپنس, نتھنگ. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ تینوں ہمارے ٹریڈ پارٹنرز ہیں بہت بڑے, Alright. اور ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے, جس پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دوہری شہریت والے پاکستانیوں کے ذریعے, ان کے پیسے کے ذریعے, اور وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یورپ کے, یو کے اور امریکہ کے, ان پہ لابنگ کی جا رہی ہے, ان پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں, اور ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ خان خان خان. لیکن اصل ایشو آپ کو پتہ چل گیا جو پابندی لگی ہیں پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. باٹم لائن یہی کہ اسمارٹ فارن پالیسی کی ہمیں ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, خیال رکھیے. خدا حافظ.